خبر ہے میں خوش آمدید، میرے ساتھ ہیں عارف بٹی صاحب، جناب شہزاد حسین بٹ صاحب اور میں ہوں سعید قاضی۔ ناظرین، الیکشن ایکٹ میں بہت زیادہ ترمیمات کی بات ہو رہی ہے، یہ کیوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یوں کہ نون لیگ جو کہ سینئر پارٹنر ہے اس کولیشن گورنمنٹ میں اس کے اتحادی بھی اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس پہ گفتگو کریں گے، اور پھر کیا الیکشن فورسیبل فیوچر میں ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ اگر ان کی مرضی کی حکومت نہ بنی تو وہ اس کی مخالفت کریں گے۔ گویا مولانا صاحب کی مرضی کیا پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ سے باری ہے؟ بٹی صاحب سے اور بٹ صاحب سے پوچھیں گے۔ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہم نے سنا تھا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، مگر فی الحال وہ واپس نہیں آئے، تو پلان میں چینج ہوئی ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کچھ زیادہ ہی آج کل ورڈ ہے ہماری معیشت کے بارے میں۔ کل ایک ان کی جونیئر ڈپلومیٹ کا بھی بیان آیا تھا، اور آج پھر وہ کہہ رہے ہیں امریکہ انٹرسٹڈ نظر آ رہا ہے ونس اگین۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ مگر پہلی خبر، اور بٹی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، الیکشن دور دور تک نظر نہیں آتا، مگر یہ تبدیلیاں کیا گل کھلائیں گی یا کیا بہتری لے کے آئیں گی؟ ذرا اس پہ روشنی تو ڈالیں بٹی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، شروع سے سازشوں اور سلیکشن کے ذریعے آنے والے ہمیشہ الیکشن سے فرار کے راستے اپناتے ہیں، تو موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی تو آئی ہی سلیکشن کے ذریعے، ایک منتخب حکومت کا خاتمہ، اس کا جمہوریت کا قتل کر کے سندھ ہاؤس میں منڈی لگا کر، اور جہاں محترمہ مریم ایسی منسٹر انفارمیشن ہو اور ان کی قابلیت کیا ہو اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے، تو یہ الیکشن سے فرار کا راستہ اپنا رہے ہیں۔ کل توشہ خانہ کا جو پوسٹ مارٹم خواجہ حارث نے عدالت میں کیا، ان کی ہر انتقامی کارروائی ان کی ناکامی کی ایک داستان بنتی جا رہی ہے، انہیں شکست نظر آ رہی ہے۔ اب الیکشن سے فرار کے لیے کبھی اسحاق ڈار صاحب کا نام محترم کا آ جاتا ہے، کبھی مریم نواز صاحب کا نگران وزیر اعظم آ جاتی ہے، تو یہ موجودہ حکومت جو ہے اس نے سیاستدانوں کی تاریخ پر ایک سیاہ رقم کر دی ہے، اور یہ الائنس ایسے مفاد پرستوں کا ہے کہ یہ ملک میں الیکشن نہیں چاہتے۔ میں آپ کو پوری اطلاع اور باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں، اور انہیں پتا ہے کہ یہ الیکشن انہیں سیاست سے آؤٹ کر دے گا۔ جیسے کہ کرکٹ میں جب بندہ کوئی پہلے ہی گیند پر کلین بورڈ ہو جائے اور امپائر اسے مجبوراً گراؤنڈ سے باہر بھیجتا ہے، تو یہ سیاست پی ڈی ایم کا گراؤنڈ سے آؤٹ ہونے کی نشانی ہے۔ لہذا الیکشن سے فرار کے لیے کبھی الیکشن اصلاحات کا نام لیں گے، وہ ان کی چھیڑ ہے، کبھی ایکٹ ہے جو حکومت آئی ہی بیساکھیوں کے سہارے ہو، جو 23 کروڑ عوام کے غم و غصے کا نشانہ ہو، جو انتقامی کارروائیوں کی ایک طویل داستان ہو۔ ان کے منہ سے جمہوریت اچھی نہیں لگتی، انہیں چاہیے کہ آئین میں ایکٹ کے ذریعے تاحیات مسلم لیگ نون کو وزارت عظمیٰ دے دے، شاید ملک کے لیے کچھ بچ جائے۔ اچھا بٹی صاحب، میں چاہتا ہوں میں چیز سنواؤں آپ کو، ایک چیز میں آپ کو سنواتا ہوں۔ ہمارے جو محترم پروفیسر احسن اقبال صاحب ہیں، انہوں نے کوئی بات کی ہے الیکشن کے حوالے سے، تو وہ میں آپ کو سنوا دوں، پھر میں آپ سے اس پر بھی آپ کا کمنٹ لیتا ہوں، اور خبر مجھے بتائیے گا کہ یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں، خاص طور پر جو اشارے ہیں وہ کیا ہیں، ذرا دکھائیے گا جی۔ جی بٹی صاحب، آپ نے سنا کہ آزاد عدلیہ نہیں ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے جب سے جسٹس قیوم گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ہمیں آزاد عدلیہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ جی آپ کیا کہیں گے بٹی صاحب؟ جس حکومت کا ایک وفاقی وزیر عمر عطا بندیال جیسا نمازی پرہیزگار جج صاحبان پر ڈکٹیشن دے کے اس کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں ہوتے، یہ تو توہین عدلیہ ہے۔ الیکشن آئین اور قانون کے مطابق دیے ہوئے میعاد کے درمیان کرانا حکومت کی ذمہ داریاں بنیادی، اس سے فرار کا راستہ آئینی اور قانونی نہیں، آئین شکنی ہوگا، آرٹیکل 6 ان پر لگ جائے گا۔ لیکن بدقسمتی آپ تو جانتے ہیں، سجاد علی شاہ پر حملہ ہو، آصف سعید کھوسہ چیف جسٹس پر حملہ ہو، ثاقب نثار جیسے درویش آدمی پر حملہ ہو، عمر عطا بندیال پر حملہ ہو، تو ان کے لیے قانون کے راستے کھل جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے جسٹس قیوم، انہیں چاہیے جو ان کو سٹے دے دے، 10 15 سال کے سٹے، اور ان کی 2 ارب کی پراپرٹی کم و بیشتر 60 ارب کی ہو جائے۔ قاضی صاحب، اس ملک میں ہمارے اداروں نے بھی
اپنا مقام رکھنے میں لیکن بٹی صاحب میرا ایک سوال اور آپ سے نہیں، میرا ایک سوال آپ سے بٹی صاحب ایک سوال میرا اور آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں 23 کروڑ عوام کے ان کی طرف سے، اگر آپ نے 14 مئی کو الیکشن کا فیصلہ دیا تھا توہین عدالت کیوں نہیں دیا؟ آپ بتائیں، کیا عدلیہ پر دباؤ ہے؟ کیا مریم نواز نے جو جلوس نکالا تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ کے باہر اور فضل الرحمان نے، کیا اس دباؤ کے تحت آپ نے ان پہ توہین عدالت نہیں دی؟ پھر اگر انہیں توہین عدالت کی غرض ہے، اگر یہ آئین اور قانون کے پابند نہیں تو 23 کروڑ اور عوام کو بھی آئین جیسی قید سے آزاد کرے جو چند خاندانوں کے غلام بنا دیے آپ نے۔ اچھا لیکن نہیں بٹی صاحب ایک اور بات، پھر میں بٹ صاحب کی طرف آتا ہوں، خاموش بیٹھے ہیں بڑی دیر سے، جو ہمارے نیکسٹ چیف جسٹس انتہائی انٹیگریٹی والے جج ہیں، انتہائی ان کی ایک اعلیٰ ریپیوٹیشن ہے، سارا کریئر ان کا بڑا شفاف ماشاءاللہ، تو یہ ان کو میں تو سمجھتا ہوں یہ توہین آنے والی عدلیہ کی بھی ہے اور آج کی بھی عدلیہ کی ہے، آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں بٹی صاحب؟ دیکھیں قاضی صاحب، ان کے لیے توہین وہ توہین ہے جو ان کی مرضی کے خلاف ان کے جرائم کی نشاندہی کرے، ان کی خواہش کے تابع ہو کے فیصلہ نہ کرے۔ آئین اور قانون کو تو مانتے نہیں، میں نے بتایا نا، گزارش ہے، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کون سی حکومت چل رہی ہے؟ 155 سیٹوں والا کر کے ایک آدمی جس پہ فرد جرم نہایت قابل احترام شہباز شریف صاحب، جو ان سب میں نون لیگ میں بہتر ہیں، کہ 6 مہینے فرد جرم عائد نہیں ہوئی، آپ نے ان کو وزیر اعظم بنا دیا۔ تو آپ ایسا کریں، پھر مریم اورنگزیب صاحب یہ غیر جانبداری کی انتہا کر رہے ہیں، انہیں چیف جسٹس کا چارج دے دیں۔ یہ دیکھ لیں جس دن فائد عیسیٰ صاحب نے محترم آنے والے کمنگ چیف جسٹس ان کے خلاف فیصلہ کیا، انہوں نے ان کے خلاف بھی وہ پراپوگنڈا کرنا ہے کہ تاریخ بن جائے گی۔ آپ ان سے بہتری کی توقع نہ رکھیں، آئینی اور قانونی معاملات ان سے حل نہ کرائیں، اداروں کو اپنے وقار کے لیے کوئی فیصلے کرنے ہوں گے، اب بہت دیر ہو گئی، اور میری تمام اداروں سے گزارش ہے کہ پی ڈی ایم کا گند نہ اٹھائیں، خدا کے واسطے۔ اب اس میں مسخ شدہ سمیل آ رہی ہے اور لوگوں نے کانوں پہ ناکوں پہ ہاتھ رکھ لی ہے، یہ خوف کا بت ان کا ٹوٹنے والا ہے۔ اب اداروں کو اپنے وقار کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور ان کے سیاستدانوں کے بوجھ اٹھانے سے اب گریز کرنا چاہیے۔ یہ ذرا ہمارے وزیر داخلہ خواجہ آصف صاحب کا بھی ایک شاٹ ہے، وہ بھی سنواتے ہیں آپ کو، اور بٹ صاحب میں آپ سے پہلے ٹیک لوں گا اور پھر بٹی صاحب سے سنائیں جی۔ قاضی صاحب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے جو خواجہ آصف کا شاٹ سنوایا ہے اس میں بہت واضح طور پر انہوں نے آئی ایم ایف اور نگراں حکومت کی جو بات کی ہے، یہ وہ خبر ہے، یہ وہ ٹیسٹر ہے جو اسحاق ڈار کا چھوڑا گیا تھا، جس کو پیپلز پارٹی نے فیک نیوز بھی قرار دیا۔ اب اسحاق ڈار صاحب کو پرائم منسٹری کا کہہ کر میری اطلاع کے مطابق خبر یہ ہے کہ ان کو آپ منسٹر لگانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی خزانے کا منسٹر لگانا چاہتے ہیں نگراں حکومت میں، تاکہ آئی ایم ایف سے جو ڈیل چل رہی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے تھرو وہ چلتی رہے۔ اس کا لانگ پروسیجر جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخری بات میں یہ بھی آپ کو ضرور کہوں گا کہ سینیٹر رضا ربانی نے واضح طور پر آج کہا ہے کہ 30 دن 60 دن یا 90 دن اس سے آگے الیکشن نہیں جا سکتا۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا کہ غیر معمولی جو اختیارات ہیں نگران حکومت کو دیے جانے کی، الیکشن ایکٹ کی بات ہو رہی ہے، اس پر انہوں نے اس کو ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر قاضی صاحب نہیں آ رہی، اور یہی سارے مسئلہ چل رہا ہے جو آگے جا کے پاکستان کے لیے مزید دشواری کا باعث بنے گا۔ کہ کس نے پرائم منسٹر بننا ہے کسی کو ابھی تک کچھ نہیں پتا، یہ صرف میرے بابے کو ہی پتا ہے کہ پرائم منسٹر کون ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، یہ بھی ہم عرض کرتے ہیں، مگر میں پہلے رضا ربانی صاحب کی آپ نے بات کی ہے، بٹی صاحب یہ ذرا سنیے گا غور سے، اور پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ رضا ربانی صاحب سنائیے جی۔ یہ امینڈمنٹس ہیں، ان امینڈمنٹس کو جب تک آپ جکسٹا پوزیشن میں اوریجنل لا کے ساتھ نہیں رکھیں گے اور ان کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ جوائنٹ سٹنگ کو بھی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی طرح ربر سٹیمپ بنانا چاہتے ہیں اور بے توقیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔
جی بٹی صاحب دو باتیں میں آپ سے پوچھتا ہوں. آپ نے رضا ربانی صاحب کو سنا, انہوں نے ان تمام ترامیم کی مخالفت کر دی, مگر جو ابھی بٹ صاحب نے بات کی وہ کہتے ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ لگایا جائے گا. ابھی کل کی رپورٹ ہے کہ شوکت ترین اور اسحاق ڈار کو انہوں نے قرار دیا وجہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کی خرابی کی اور اس کے یعنی اس کے مکمل نہ ہونے کی. تو پھر یہ اسحاق ڈار صاحب کی ویسے بھی حاصلات آپ کے سامنے ہیں, تو ان دونوں باتوں پہ آپ کا کمنٹ بٹی صاحب. دیکھیں قاضی صاحب, ربڑ سٹیمپ تو یہ بن چکی ہے پارلیمنٹ ادب احترام سے. رضا ربانی صاحب کے منہ سے آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کے علاوہ کون سے آئین کے مطابق یہ نگران حکومتیں چل رہی ہیں؟ یہ صرف ٹوپی ڈرامہ کیا جا رہا ہے اور صرف عمران خان کو روکنے کے لیے. یہ سب ایک تھے اور دبئی اور میں دونوں ملاقاتوں کے ایویڈنس میرے پاس آ چکے ہیں. کون سا نام ڈسکس ہوا, الیکشن اس وقت کن ملاقاتوں کے ذرا وضاحت سے بتائیے بٹی صاحب. اور اس میں 3 سیاستدان اور ایک کچھ سرکاری افسر تھے پاکستان سے آئے ہوئے. چیک کریں پچھلے دنوں کون ملک سے باہر گیا. اب میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا, میرے لیے کیوں مسائل آ رہے ہیں. میں جو وطن عظیم کی بٹی بلا رہی ہے, میں انشاءاللہ تعالی کل پرسوں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ پروگرام میں جوائن کرنے کی. تو قاضی صاحب ان کے بیانات پر نہ جائیں. اچھا ایک بات, آپ نبی پاک ٹھیک ہو گیا بٹی صاحب, میں آپ کو ایک بات فرماتے تھے, منافق کی 3 نشانی ہے. جب بولے گا جھوٹ بولے گا, جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا, جب امانت دو تو خیانت کرے گا. حکومت امانت ہوتی ہے, جو آئین اور قانون سے ہٹ کے کام کرتا ہے خیانت کرتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ملک میں رول آف لا ہے. ایک گھر میں 150 بندہ عمر ڈار کے گھر میں ڈی پی او سیال کوٹ کے حکم پر جس طرح عورتوں کی تذلیل کی گئی, عمر ڈار سے میری خود بات ہوئی ہے, اور جس طرح انہوں نے ویڈیو بھجوائی, تو لہذا ان کی گفتگو پر, ان کے وعدوں پر نہ جائے, ان کے عمل پر جائے. اگر 9 مہینے میں انہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہیں, کسی آئین شکنی کو سزا دی ہے تو اچھی بات ہے, عمل پر جائیں. بس میری تو یہ گزارش ہے. باقی کل کیا ہوگا اللہ ملک کے لیے بہتر کرے. اچھا یہ ذرا خواجہ صاحب کا ایک شاٹ اور سنواتا ہوں آپ کو. اخلاق باختہ عورتوں کو جو ہے چیسٹی کے اوپر جو ہے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے اپنا دامن دیکھیں, اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر ہمیں لیکچر دیں. دیکھیں میں نے کوئی بات کی تو پھر یہ خواتین بن جائیں گی, کہیں گے جی ہم خواتین ہیں, یہ کیسی باتیں کر. یہ باقیات ماحول نہ خراب کریں, سن رہے ہیں یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا. بٹی صاحب یہ کوئی خواتین کے حوالے سے انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں, آپ کو یاد ہے یہ وزیر برائے بجلی اور پانی بھی تھے, تو ہمارا جو کردار تو بڑا بلند رہا, آپ کو تو یاد ہی ہوگا نا, وہ گاڑیوں وغیرہ کی کچھ سٹوری بھی تھی. اچھا نہیں وہ آپٹا کی گاڑی دی تھی کسی کو, اور مجھے پتا اس گاڑی کا نمبر بھی میرے پاس. اچھا قاضی صاحب, میرے لیے خواجہ آصف بہت قابل احترام ہے. ان کے خلاف ایک زیادتی ہونے لگی تھی تو میں نے انکار کیا. انہیں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. وہ بھی ایک خاتون ہے. دیکھیں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, محترمہ مریم نواز صاحبہ ہماری بہن ہے, سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی ہیں. خواجہ آصف صاحب کو اپنی لیڈرشپ کے خلاف بغاوت کرنی ہے تو بند کمروں میں کریں. اگر کسی خاتون کے بارے میں ایسی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں گفتگو کریں گے تو ہم اس کی مذمت کریں گے اور اس پر افسوس کا اظہار کریں گے. خواجہ صاحب مریم نواز آپ کی بیٹیوں کی طرح ہے, یہ لینگویج ٹھیک کریں آپ, یہ نامناسب رویہ ہے آپ کا. آپ نے ملک کی بہو بیٹیوں اس طرح کا احترام کرنا سیکھیں. کبھی آپ شیری مزاری کو ٹونٹ کرتے ہیں, کبھی محترمہ قابل احترام ہر جو ایک بہت بڑی جماعت کی لیڈر ہے, نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہے, ان کے بارے میں ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں. خواجہ صاحب بس کریں, یہ ضیاء الحق کی مجلس شورا نہیں ہے. اب یہ آ گئی ہوئی ہے جمہوریت اچھی ہے یا بری ہے. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے بٹی صاحب. نہیں مجھے تو ایسے لگا بات یہ ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ مریم صاحبہ کے بارے میں کہا ہے, لیکن میں اچھا پھر میں نہیں ایسی بات نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ جو ہائی کلچرل لیول ڈیمونسٹریٹ کیا جاتا ہے
ٹائم یہ بٹ باپ- صاحب بٹ صاحب باپ کیا ہے؟ بٹ باپ صاحب تو پارٹی ہماری سب کے کی ساتھ بہن ہے، جن بیٹیاں کے ہیں باپ مائیں کے ہیں چہرے پہ۔ سب قاضی لوگ صاحب جو عارف صاحب بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کی تمام خواتین کی بات ہو رہی ہے. پارلیمنٹ میں جو بیٹھی ہیں ہماری بہنیں اور جو مریم نواز صاحبہ ہماری بہن ہے، یہ تمام خواتین کی عزت جو ہے وہ خواجہ آصف پہ، عارف حمید بٹی پر اور شہزاد بٹ پر واجب ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان جو الفاظ سے خواجہ آصف صاحب کے وہ مناسب تھے یا نہیں، اس کا فیصلہ موقع پر ہی جب سپیکر صاحب نے کہہ دیا کہ اس کو حذف کر دیا جائے، تو یعنی یہ بات اس بات کو سیکنڈ کرتی ہے کہ وہ الفاظ نامناسب تھے. جب بھی قومی اسمبلی کی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں سے ناپسندیدہ الفاظ جو ہے وہ حذف کیے جاتے ہیں. لہذا کیونکہ سپیکر نے حذف کیے ہیں، لہذا سپیکر نے ہی فیصلہ کر دیا. ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بٹی صاحب کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ الفاظ مناسب ہی نہیں. ہم تو کسی بھی غیر مناسب رویے سے اختلاف ہے. سیاست دان سارے ہی قابل عزت ہیں. اگر مریم نواز آپ کی متوقع پرائم منسٹر ہو سکتی ہیں، خواجہ صاحب کو چاہیے اپنی زبان کو کنٹرول کرے. آپ کو یاد ہوگا جب وہ پاور کے منسٹر تھے، انہوں نے کسی کو غالباً کوئی بہت بڑی گاڑی لے کے دی تھی، شاہدہ خان وادی کے لیے گھر بھی لے کے دیا تھا. ہم نے آج تک اس کا ذکر نہیں کیا. نامناسب بات ہے ٹی وی پہ ایسی باتیں کرنا، یہ غیر اخلاقی حرکات ہے. خواجہ صاحب آپ زندگی کے آخری حصے میں ہیں، آپ بہو بیٹیوں کا احترام کریں. مریم نواز صاحبہ کو اگر نواز شریف نے بنایا سینئر وائس پریزیڈنٹ، چیف آرگنائزر، تو آپ اپنا غصہ اس طرح نہ نکالیں. اگر آپ پی ٹی آئی کی لیڈروں کے بارے میں کہیں گے، نون لیگ کے بارے میں کہیں گے یا پیپلز پارٹی کے، تو ہم آپ کی اس قسم کی گفتگو سے معذرت کرتے ہوئے اختلاف تمام کریں گے. خواتین کا احترام واجب ہے ہم پر، تمام ہم خواتین پر احترام ہے، واجب ہے احترام واجب ہے. ماں سوائے بٹی بٹ صاحب حذف تو کر دیا. ہمارے دوست ہیں، محترم ہیں، میرے تو بڑے مہربان ہیں یہ ہمارے جو سپیکر ہیں اسمبلی کے، مگر یار ٹائم اینڈ اگین آپ بات کرتے ہیں. کوئی ثقافتی معیار ہونا چاہیے. ایک اسمبلی اور پارلیمان ایک انتہائی مقدس ایوان ہے اور اس میں بیٹھنے والے انتہائی محترم ہیں ہمارے لیے. وہ اس لیے نہیں کہ توہین اسمبلی بل پاس ہو گیا. میں شروع سے اس بات کا قائل ہوں حضور، لیکن یار کچھ دیکھیں. آپ رول ماڈل ہیں، آپ کو قوم دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا اپنی بیٹیوں بہنوں اور کوئی بھی خاتون ہوں، ہمارے مریم صاحبہ ہوں، کوئی ہوں، وہ ہمارے لیے انتہائی محترم ہے. پاکستان کے لیے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ تو حذف ہو گئی ہے اور کافی گفتگو ہم نے خواجہ آصف پہ کر لی ہے، لیکن خدا را اس پہ بھی بات کر لیں جو قومی اسمبلی کے منتخب نمائندوں کو لے کر صاحب باہر آگے تھے، جنہوں نے کہا تھا پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دو، خیبر پختونخوا اسمبلی ڈیزالو کر دو. ان اسمبلیوں پہ میں لعنت ڈالتا ہوں. آج وہ کس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ بھی توہین تھی. خواجہ آصف بھی توہین کر رہا ہے. ہمارے تمام سیاستدانوں کو ہم تو ایک جیسا لیتے ہیں نا، تو ہمیں اس پہ بھی دونوں کو افسوس کرنا چاہیے. مجھے آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آتی بٹ صاحب ایک گالی جمع دوسری گالی برابر ہے صفر. یہ کوئی طریقہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا بات ہے. اس وقت کسی نے اگر پارلیمان کی یا کسی ادارے کی یا کسی شخص کی توہین کی، وہ کنڈیمنیبل ہے، وہ فضول بات ہے. مگر ہم دو چیزوں کو برابر کر کے تو لوگوں کی جو گفتگو کا چھوٹا پن ہے اسے کم کرنے کی کوشش نہ کریں. میں دیکھیں نہیں میں بٹ صاحب سے نہایت ادب احترام سے اختلاف چاہوں گا، نہایت ادب احترام سے. دیکھیں خواتین کے بارے میں کوئی پی ٹی اے کا لیڈر کے ہم اسے غلط کہیں گے، کوئی نون لیگ کا کہ پیپلز پارٹی، مجھے کسی جماعت سے نہیں قابل احترام ہے، لیکن اسمبلی تحلیل کرنا آئینی حق ہے. ہم خواجہ صاحب کی غیر قانونی اور غیر اخلاقی گفتگو پر تنقید کر رہے ہیں. اگر کوئی اچھی بات کریں گے، جب وہ وابڈا کے منسٹر تھے انہوں نے کسی کو گاڑیاں دی، گھر لے کے دیے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. ان کی نظر کی، ان کی شناخت کی، ان کے وزٹ جو ہوئے ہیں اس کی تعریف ہے. اچھے عارف صاحب آپ اسمبلی کی پارلیمنٹ نہیں، آپ پارلیمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں نا کہ پارلیمنٹ بہت بڑا ادارہ ہے، تو پارلیمنٹ پہ لعنت کسی نے بھیجی؟ یہ بھی بتائیں نا. دیکھیں وہ غلط بھیجا نا. دیکھیں پارلیمنٹ میں اور صحافت میں ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. پارلیمنٹ ایک بھائی ہم میں نے ایک بریک لینی ہے. تو کوئی نہیں ہے. مسجد میں جو لوٹا پڑا ہوتا ہے وہ لوٹا ہی رہتا ہے، وہ واش روم میں ہوتا ہے. تو لہذا
نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے، تو پارلیمنٹ میں بولنے کے لیے انہیں اخلاقیات سیکھنی چاہیے، انہیں گفتگو بٹی کا صاحب، انداز بہتر کرنا چاہیے. لوٹے سے مجھے بریک لینی ہے. یہ بٹی صاحب مجھے بریک لینی ہے، مگر ایک بری طرح رواج پایا ہمارے ہاں جس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے. جب سے ٹاک شوز شروع ہوئے ہیں تو جب بحث ہوتی ہے تو کہتے نہیں جی، ایک دوسرے پہ الزام لگاتا ہے، نہیں جی آپ تو بڑے کرپٹ ہیں، وہ کہتے نہیں ہم چھوٹے کرپٹ ہیں، آپ بڑے کرپٹ ہیں. ہم کہتے ہیں یار آپ نے گالی دی تھی، کہتے نہیں تسی بھی دیتی سی. لہذا کیا ہم نے یہ گالی مل جل کے دینی ہے، یا ہم ایک اعلیٰ اخلاقی معیار بھی قائم کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو روٹی تو نہیں دے سکتے، نہ کوئی ان کو جابیں دے سکتے ہیں، نہ کچھ، کم از کم کوئی اچھی مثالیں اپنے کردار کے حوالے سے کر لیں. بہرحال ایک بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کچھ اور خبریں ہیں. مولانا فضل الرحمان کیوں اپنی مرضی کی، ہر آدمی اپنی مرضی کی ہر چیز چاہتا ہے، سب ادارے بھی، مینڈیٹ بھی اس کی مرضی کا ہو، عوام بھی اس کی مرضی سے ووٹ ڈالیں. یہ کیا سلسلہ ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بٹی صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنی مرضی کا جو ہے، وہ جج صاحب بھی اپنی مرضی کے چاہیے ہوتے ہیں، حالانکہ سارے جج ہمارے خیال میں بڑے آبجیکٹیو اور بڑے ماشاءاللہ آنیسٹ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں اپنی مرضی کا بینچ چاہیے ہوتا ہے، پھر ہمیں اپنی مرضی کا مینڈیٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. ہم اپنی مرضی کا کیا کریں؟ یہ مرضی ہمیں کس مقام پہ لے آئی ہے بٹی صاحب، اور کس کھائی کے کنارے لے آئی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ قاضی صاحب چند لوگ، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے کہ مجھے اپنی میری مرضی کی اگر حکومت نہ آئی تو میں مخالفت کروں گا. دیکھیں قاضی صاحب، گزارش ہے کہ انہیں اپنی میں سنا دوں پہلے، آپ سن لیں تاکہ اچھی طریقے سے بات سنائیں. جی ہم اس ملک کے باسی ہیں اور ہم نے اس ملک میں سیاست کی ہے اور بڑی غیرت کی سیاست کی ہے. سر جھکا کر سیاست نہیں کی، سر اٹھا کے سیاست کی ہے. اور جن لوگوں نے پاکستان کی ترقی کے پہیے کو جام کیا، ہم نے پوری استقامت کے ساتھ ان نااہلوں کا مقابلہ کیا، اقتدار کی کرسی سے کھینچ کر باہر پھینکا. اور اگر کل کوئی ایسے لوگ مسلط کیے گئے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس کو بھی گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے. جی بٹی صاحب، مسلط کیے گئے کیا مطلب؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب عالم دین ہیں، انہیں ایسی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے. انہیں خود ان کے عوام کے حلقے نے ریجیکٹ کر دیا ہے، ووٹ نہیں دیا. ان کی مرضی کی حکومت تو تب آئے گی نا کہ وہ پورے ملک میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے اور ان کو عوام ووٹ دے صاف شفاف الیکشن کے ذریعے. یہ یاد رکھ لیں، قبضہ گروپوں والا سوچ چھوڑ دیں. یہ کوئی جاگیر نہیں ہے. پاکستان 23 کروڑ عوام کا ہے. قائد اعظم نے ملک بنایا ہے، اس میں ایک آئین ہے، قانون ہے جس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. لیکن خواہشات کے تابع ہو کر حکومت کسی کو نہیں دی جا سکتی. مولانا صاحب بچے بھی نہیں ہیں کہ ان کی خواہش پر یہ کھلونا پکڑا دیا جائے اور جب ان کا دل کرے اس کھلونے کو توڑ دیں. تو یہ ملک کے آئین کو روندنے کی روایات ختم ہونی چاہیے، اور یہ تب ہی ختم ہوگی جب رول آف لا ہوگا. طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوگا. ہر وہ شخص جو قانون توڑے گا اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا اور اس کو سزا ملے گی. جب تک جزا اور سزا کا نظام رائج نہیں کریں گے، اس طرح کی خواہشات، اس طرح کی مسلط حکمران آپ پر مسلط کیے جاتے رہے ہوں گے. شہزاد بٹ صاحب نے اب پینٹ کوٹ پہن کے، ٹائی پہن کے یا بغیر ٹائی کے آج بیٹھے ہیں. تو اگر کوئی گن پوائنٹ پہ آتا ہے اسٹوڈیو میں اور انہیں کہتا ہے اٹھے اور میں نے بیٹھنا ہے، تو اس کا بیٹھنا جائز نہیں ہو سکتا. وہ چاہے جتنی مرضی اچھی بات کرے. تو مولانا صاحب کو کہیں پہلے الیکشن تو صاف کرا لیں. آپ نے تو ہمیشہ کشمیر کمیٹی کے نام پر ہی اقتدار لیا ہے. خدا کے واسطے اس 22 کروڑ عوام 23 کروڑ کو فٹ بال بنانا چھوڑ دے. اب تو آئین کی طرف آ جائیں. آپ نے معاشی تباہی لے آئے، آپ سیاسی عدم استحکام لے آئے، آپ سفارتی سطح پر پاکستان کو تنہا کر چکے ہیں. دہشت گردگی پھر سر اٹھا رہی ہے. صرف اس انتقام اور تکبر کی روش نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. اب میں اسٹیبلشمنٹ سے نہایت ادب احترام سے گزارش کرتا ہوں، نہایت احترام سے، کہ ملک میں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں. سیاستدان اپنے انتقام لے رہے ہیں اور اداروں کو بدنام کرا رہے ہیں، تو ان کو روکنا ہوگا، اس روایات کو روکنا ہوگا. اب پاکستان مزید ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ جو
اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک فکرہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جو اپنی مرضی کی حکومتیں، ہاں جی کہیں بولیں۔ قاضی صاحب یہ جو شارٹ آپ نے سنوایا ہے نا، اس میں وہ مثال ہے کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو۔ وہ جو اگلے انتخابات کی بات کر رہے ہیں نا، الیکشن کی بات کر رہے ہیں نا، وہ نہیں کر رہے۔ وہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا، وہ اس نگران سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اب مولانا فضل الرحمان کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ لمبا جال رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناجائز حکومت ہم پر مسلط کی گئی تو ہم اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ یعنی میرا خیال ہے کہ وہ نگران حکومت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ آ گئی ہے، اور یہی پی ڈی ایم میں اختلافات ہے، یہی پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں مخالفت چل رہی ہے کہ نگراں حکومت جو لمبی ہو رہی ہے اس کو ماننے کو یہ تیار نہیں، لیکن فیصلہ بالآخر بابا جی نہیں کرنا ہے کہ نگران حکومت نے کتنی دیر چلنا ہے۔ اچھا بٹی صاحب، یہ بڑی اچھی بات کی بٹ صاحب نے، کہ لیکن یہ کہ یعنی ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی حکومت کو ہم پر یقیناً مسلط نہیں کیا گیا، وہ جمہوریت کے ذریعے اصولوں کے تحت وہ تو آئی ہے، تو آئندہ اگر ایسا کوئی سیٹ اپ کیا جائے پھر تو یعنی وہ اسے قابل قبول نہیں ہوگا۔ مطلب ان کے آج کل تو ان کے فرزند جو ہیں وہ قلمدان بھی ہے وزارت کا، تو اگر آئندہ وہ وزارت میں آ جائیں تو وہ حکومت تو قابل قبول ہوگی یا نہیں، یا کوئی اور بھی ہماری ڈیمانڈز ہیں؟ بٹی صاحب دیکھیں قاضی صاحب، پاکستان میں اس وقت رول آف لا نہیں ہے، غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں، انہیں اس روش کو چھوڑنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے جو سمدھی ہیں گورنر کے پی کے، ان سے ریزائن لے۔ وہ غیر آئینی طور پر کام کر رہے ہیں، 90 دن سے نگران حکومت نہیں رہ سکتی۔ اگر انہیں وفاقی حکومت کا خدشہ ہے جو نہیں جانی چاہیے 3 ماہ سے آگے، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے، تو پنجاب اور کے پی پہ تو مولانا صاحب نہیں بولے، رضا ربانی صاحب نہیں بولے۔ اس کا مطلب ہے انہیں لٹیرے اپنی مرضی کے چاہیے، انہیں آئین شکنی وہ چاہیے جس کے تحت انہیں حکومت ملے۔ یہ عوام کی رائے اس کو مانتے ہیں جس کا ووٹ چوری کر کے آپ انہیں گورنر بنا دیں، وزیر اعظم بنا دیں، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیں، اور تو اور بدقسمتی دیکھیں کہ حالانکہ میری اطلاع ہے کہ نواز شریف نے پیغام دیا ہے شہباز شریف صاحب کو، یہ مبینہ اطلاع ہے، کنفرم نہیں ہے، اور میں بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کنفرم کریں کہ فوری طور پر مریم اورنگزیب کی جگہ وزارت انفارمیشن کا، کیونکہ جو انہوں نے پیمرا آرڈیننس میں ترمیم کر کے صحافت کا قتل کرنے کی کوشش کی ہے، کہ کیا نام ہے، عطا تارڑ صاحب کو وزیر انفارمیشن وقتی طور پہ بنایا جائے۔ کیا بٹ صاحب اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ یہ مبینہ اطلاع ہے، اس کی کنفرمیشن نہیں ہو رہی۔ دیکھیں عارف صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں، جس طرح صحافت کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے، سورس پوچھا گیا ہے، اور سورس کبھی زندگی میں کسی جرنلسٹ نے بتایا ہی نہیں، یہ تو ہائی کورٹ نہیں پوچھتی، سپریم کورٹ نہیں پوچھتی، تو پیمرا جو ہے وہ اتھارٹی ہے، اس کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ ہمارے گھر میں پلی ہوئی ہیں، ہم نے ان کی پرورش کی ہوئی ہے، اور وہ بہت قابل احترام ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان میں ان سے اچھی خاتون جو ہے وہ اس منصب کے لیے، ان کو رہنے دے، آپ کی مہربانی ہے سر۔ نہیں، میں نے سنا ہے کہ عطا تارڑ صاحب کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے صحافیوں کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کسی کو نوکریوں سے نکلوایا جا رہا ہے، تو کیونکہ جو منسٹر انفارمیشن ہے ہمیشہ گورنمنٹ اور جرنلسٹ کے صحافیوں کے درمیان برج ہوتا ہے، وہ توڑتا نہیں ہے، جوڑتا ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے؟ ایک بریک ہے بٹی صاحب، میں یہ سوال بریک کے بعد بٹ صاحب آپ کی طرف لاؤں گا، اور یہ جو بچی کے حوالے سے لاہور میں واقعہ ہوا ہے اس پہ بھی چاہوں گا کہ آپ چونکہ خبروں میں پہ بھی نگاہ رکھتے ہیں، تو یہ دونوں معاملات کیا ہیں، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایک تو بٹ صاحب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے یہ بتا دیں یہ بچی والا واقعہ کیا ہوا، وہ کون سی گاڑی تھی جس میں اغوا کیا گیا، کیا سلسلہ ہے، ہمیں ذرا بتائیں۔ قاضی صاحب عرض یہ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال قصور کا واقعہ ہے، آپ کو گاڑی سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، یہ گاڑی گورنر ہاؤس کی نمبر پلیٹ اس پہ لگی ہوئی ہے، اور گورنر ہاؤس کی یہ گاڑی ہے۔ اچھا، جو صاحب گورنر ہاؤس میں کام کرتے ہیں، مبینہ طور پر جو ایم ایس ہاسپٹل قصور کو جو بیان دیا ہے وہاں کی نرس نے،
دو نرسز ہیں, ایک تو گلشن ہے اور دوسری امبرین نام کی ہے. یہ نرسز جو ہیں یہ کہتی ہیں کہ صاحب جو گورنر ہاؤس میں کام کرتے ہیں وہ ہمارے تعلق والے ہیں, اور وہ میرے, ایک خاتون کہتی ہے کہ میرے وہ شوہر ہیں, میرے وہ خاوند ہے, ان کی گاڑی میں لے کر آئی ہوں. یہاں سے یہ بچی کا, یہ نومولود 8 دن قبل جو بچی پیدا ہوئی تھی, یہاں سے اس بچی کو گاڑی میں ڈال کر لے جایا جاتا ہے. اس سلسلے میں جب ہم نے گورنر ہاؤس میں بھی بات کی ہے تو انہوں نے کہا جی گاڑی تو استعمال ہوئی ہے, بچی اغوا ہوئی ہے, لیکن اس پر ہم انکوائری کر رہے ہیں اور جلد ہی ہم تادیبی کارروائی جو ہے متعلقہ پولیس افسر کو کہہ دیا گیا ہے, گورنر ہاؤس میں کام کرنے والے شخص پر ہم اس پر کارروائی کر کے اس کو سسپینڈ بھی کریں گے. تو یہ جو واردات کا سلسلہ یہ ہے, یہ اس وقت پنجاب میں عروج پر ہے, بچوں کا اغوا ہے. آپ کرائم کی دنیا میں چلے جائیں, آپ کسی شعبے میں دیکھ لیں, اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ بہت سخت ہو گئی ہے. قاضی صاحب, اس وقت لاہور میں ڈکیتیاں عروج پر جا چکی ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے. میری آپ کے پروگرامز کے توسط سے بھی محسن نقوی صاحب سے درخواست ہے کہ جس طرح وہ پانی کے لیے مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں, ہاسپٹل میں چھاپے مار رہے ہیں, کرائم کے حوالے سے لوگوں کو جس طرح ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, اغوا برائے توان ہو رہا ہے, اس پر بھی غور ضرور کیا جائے. قاضی صاحب, یہ میری درخواست ہے. نہیں, یقیناً انشاءاللہ انصاف کا بول بالا ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا. مگر بٹی صاحب, میں ایک اور سوال کے ضمن میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ایک بٹی صاحب ہیں؟ جی قاضی صاحب. بٹی صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی قاضی صاحب سن پا رہا ہوں. اچھا بٹی صاحب, یہ فرمائیں کہ ایک بہت بڑا جلسہ عام ہونے والا ہے, اور آپ جانتے ہیں بڑے ہر دل عزیز لیڈر ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب, تو انہوں نے پارٹی کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے کہ جناب جو ہے وہ آئیں, اور لوگ تو ویسے بھی لگتا ہے قافلے کہیں چالی تو نہیں پڑے. تو یہ کتنا بڑا جلسہ ہے, کوئی الیکشن کی تیاری ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک پبلک ریلی کے حوالے سے جو ایک اعلان کیا ہے؟ بٹی صاحب. قاضی صاحب, سنا ہے کہ الیکشن تو مجھے نظر نہیں آ رہے, لیکن یقینی بات ہے کہ مینار پاکستان میں اگر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جلسہ کرنے کا تو ان کا حق ہے. میں نے تو سنا ہے لندن سے بھی لوگ پیدل چل پڑے ہیں, تمام دنیا سے آ رہے ہیں, تو کراچی تا خیبر لوگ آئیں گے, ان کا حق ہے الیکشن کمپین چلانے کا. انہیں چاہیے, الیکشن تو لڑنا نہیں, لیکن کمپین چلانے میں کیا نقصان ہے. تو مجھے نظر نہیں آ رہے الیکشن, لیکن سرکاری وسائل سے الیکشن لڑنے سے بہتر ہے آپ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں, سرکاری مشینری استعمال نہ کریں. آپ کے ڈی سی, آپ کے کمشنر, سب کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ اتنی بسیں, اتنے اسکولوں کے بچے لے کے آؤ. خدا را جمہوریت کو داغدار نہ کرو. جمہوریت اور سیاست ایک اچھا کام ہے, اسے لیکن اچھائی کے لیے کرو. جب حکومتیں اور محافظ عوام کی خدمت کی بجائے چند خاندانوں کے غلام بن جائیں گے اور گورنر ہاؤس کی گاڑیاں بچیوں کے اغوا پر لگ جائیں گی, تو محافظوں کو ایسے تو نہیں ہوا کرتے محافظ. یہ پولیس تو ہے فرض مدد آپ کی, یہ تو لیکن بٹی صاحب دیکھیں, بچے بھی اب بڑے ترسے ہوتے ہیں, پکنک کر لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے, بسیں شسیں بھی ہوں گی. مگر یہ ہے کہ بعض باحفاظت انہیں گھر پہنچانے کا انتظام بھی ہونا چاہیے. مگر بٹ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایم صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے؟ بٹ صاحب دیکھیں جی, پی ایم صاحب کی پاپولیرٹی تو ملک میں ہے, بات تو ٹھیک ہے. ٹی وی پہ اشتہارات بھی دیکھ رہے ہیں, بہت دھڑا دھڑ چل رہے ہیں. اخبارات میں جو اشتہار ہیں وہ بڑی بڑی تصاویر کے لگ رہے ہیں, وہ بھی پاپولیرٹی تو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہاں پر آپ نواز شریف کو نہیں بھول سکتے, کیونکہ نواز شریف کا ووٹ ہے, اور آج بھی پنجاب کی سب سے بڑی جماعت جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم چلتے ہیں قذافی اسٹیڈیم کی طرف. قذافی اسٹیڈیم کو میں قاضی صاحب, یہ کہانی یہ ہے کہ قذافی اسٹیڈیم میں آج تک کسی بھی سیاسی جماعت نے کوئی جلسہ نہیں کیا. قاضی صاحب, آپ اجازت دے دیں کہ ایک لاہور کے ایم پی اے, ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے ایم پی اے سے کہ آپ اسکولوں اور کالجوں کے سرکاری دفاتروں کے کریں. شہباز شریف صاحب سے میرے تھوڑے سے پرسنل اچھے مراسم ہیں, پچھلے دنوں میں بات بھی ہوئی تھی ٹیسٹ پہ. میری ان سے گزارش ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی مریم اورنگزیب اچھی نہیں لگتی, ان کی جگہ منسٹر انفارمیشن وہ بنائیں جو حکومت اور صحافیوں میں برج کا رول ادا کرے, یہ متنازع لوگوں سے اوائڈ کریں.
قاضی صاحب میں آپ چلے سے ٹھیک ہے، عرض کر یہ رہا آپ کی تھا بات تو ہم ظاہر ہے پی ایم صاحب آپ کے اچھے مطلب جی بات کریں، مکمل کریں بٹ قذافی صاحب. اسٹیڈیم والی بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا قاضی صاحب، اس میں یہ ہے کہ یہ آج تک کسی بھی سیاسی جماعت نے یہاں پر کوئی آج تک سیاسی جلسہ تو جو ہے وہ نہیں کیا ہے. 60,000 کے قریب لگ بھگ تعداد ہے جو یہاں بیٹھتی ہے افراد کی. اچھا یہ قذافی اسٹیڈیم جو ہے یہ بنایا بھی کہ معمر قذافی کے عمران نام خان پر نے تھا. کیا ہے بٹ صاحب، عمران خان صاحب نے جلسہ کیا ہے اور یہ اسٹیڈیم بھر دیا تھا انہوں نے. یہ نہیں، وہ قذافی اسٹیڈیم نہیں تھا، وہ قذافی اسٹیڈیم اور ہے. یہ ہاکی اسٹیڈیم میں عمران خان جب آپ اور میں سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ وہاں گئے تھے وہ اور ہے. یہاں پر ایسٹرو ٹرف بچھ رہی ہے اس جلسہ گاہ میں، اور ایسٹرو ٹرف کے لیے رانا مشہور صاحب کی ذمہ داری لگائی ہے. اچھا یہ تو پھر اور اس کو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح لاہور میں بہت دیر ہو گئی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی اور قاضی صاحب بندوں کی 30 سیکنڈ تعداد دے لا رہے کر وہ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں. جی بٹی صاحب. قاضی صاحب 40 سال 50 سال پرانی مختلف جماعتوں کے نام بدلتے ہوئے نون لیگ بنی ہے، تو شہباز شریف صاحب کا کیلیبر ہے منیمم وہ مینار پاکستان میں جلسہ کریں. دیکھیں 14 جماعتی اتحاد ہے، پی ڈی ایم کا مسلح وفاقی اور صوبائی حکومت ہمراہ ساتھ ہے، تو مجھے یقین ہے مینار پاکستان ان کا جلسہ اچھا رہے گا اور اگر لوگ آئے تو. لیکن وہ مینار پاکستان کریں گے، وہ مرد کلندر ہے. میں نے بٹیرے کھائے ہوئے ہیں، بٹیرے تو حلال کرنے دیں. نہیں ٹھیک ہے، ان کا حق ابھی کریں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو، الیکشن بھی ہوں، فیئر ہوں، اس میں تو کوئی بری بات نہیں. ہاں سرکاری ذرائع کا جو استعمال ہے وہ جو ابھی بٹ صاحب بات کر رہے تھے وہ یقیناً جو ہے وہ اس کے کوئی اپروو نہیں کر سکتا. کیوں بٹ صاحب آپ یہی کہہ رہے تھے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے قاضی صاحب. پاپولرٹی ہے میرے پرائم منسٹر کی، میرے پاکستان کے پرائم منسٹر نے ڈیفالٹ ہونے سے ملک بچایا ہے. اور اگر اخبارات میں اشتہار لگ رہے ہیں، تصاویر لگ رہی ہیں، ٹی وی پہ لگ رہی ہیں، اس وقت بھی روزانہ کی بنیاد پر سبھی کو اشتہارات دیے جا رہے ہیں، تو جائز بات ہے، اس میں کیا برائی والی بات ہے؟ ٹھیک بات ہے. اچھا بٹ صاحب اگر اشتہارات کی مد میں کہیں بالکل ٹھیک ہے، میں پروگرام کلوز کرتا ہوں. نہ صرف ہمیں ڈیفالٹ سے بچایا ہے بلکہ ہم تو ایک بہت بڑی یہ پروگرام کی کلوزنگ کرنے کے کل پھر حاضر ہوں گے، مگر ہم بہت ہی بڑی معاشی طاقت بھی ماشاءاللہ ان سب کے ہاتھوں بنے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے آنے والے دنوں میں، اور اچھے دن آتے رہیں اور مزید آئیں. اجازت دیں، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.